السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے ہم نے شیطان کی بہت سی چالوں کو ایکسپوز کر لیا اور ہم سب اس پر بہت خوش بھی ہیں، اور یہ خوشی جائز ہے۔ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم ان قیمتی معلومات کو پا کر خوش ہوں، کیونکہ آپ خود سوچئے، ایک دنیاوی دشمن جب آپ کو اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اس کی کمزوریوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے، تو آپ کتنا خوش ہوتے ہیں، خود کو فوراً کامیاب تصور کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور ایک وہ دشمن ہے جو نہ صرف ہمارا دنیاوی بلکہ اخروی دشمن ہے، اور جب ہم اس کی چالوں کو ایکسپوز کریں اور جب ہمیں اس کی مکائد کے بارے میں پتہ چلے، تو پھر ہمارا حق ہے کہ ہم خوش بھی ہوں اور اللہ کا شکر بھی ادا کریں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے شیطان کی چالیں یہاں تک ختم ہونے کو ہیں، لیکن شیطان کی اور بھی بہت سی چالیں ہیں۔ تو آئیے آج ہم شیطان کی ایک نیو ٹرک، ایک نئی تدبیر اور ایک نئی پلاننگ کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے فتنۃ الانسان عند الموت، موت کے وقت انسان کو فتنے میں مبتلا کرنا۔ جی ہاں، شیطان انسان کو موت کے وقت بھی نہیں چھوڑتا، کیونکہ شیطان کو پتہ ہے کہ انسان کے خاتمے پر ہی اس کی کامیابی یا ناکامی کا انحصار ہے، تو اس لیے وہ حریص ہے اس بات پر کہ انسان کا خاتمہ خیر پر نہ ہو۔ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ موت کے وقت زیادہ سے زیادہ وسوسے میں انسان کو مبتلا کرتا ہے، تاکہ جب وہ مرے تو اس کا خاتمہ برا ہو اور پھر اس کا انجام بھی برا ہو۔ اسی لیے رسول اللہ یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من التردی والہدم والغرق والحریق وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِندَ الْمَوْتِ۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں گر کر مرنے سے، دب کر مرنے سے، ڈوب کر مرنے سے، جل کر مرنے سے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ مجھے شیطان موت کے وقت دیوانہ کر دے، موت کے وقت اچک لے۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی دعاؤں میں اس دعا کو بھی شامل کریں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی حسن خاتمے کے لیے بہت سی اچھی دعائیں ہمیں سکھائی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا دوست ہے، مجھے اس حال میں موت دینا کہ میں مسلم ہوں، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا۔ اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ۔ ہمارے سامنے بہت سی ایسی مثالیں ہیں جن کی زندگی بہت گناہوں میں گزری، بڑے سے بڑا گناہ کیا، لیکن ان کی موت اچھی ہوئی، ان کا انجام اچھا ہوا، تو پھر جنت ان کا مقدر بن گئی۔ کیا کوئی ایسی مثال آپ کے سامنے ہے؟ کفل کے واقعے کو یاد کیجئے، غامدیہ کی توبہ کو یاد کیجئے، 100 قتل کرنے والے کی توبہ کو یاد کیجئے کہ جب اس نے 99 قتل کیے اور ایک عالم دین کے پاس جا کر کہنے لگا کہ کیا میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے، تو اس نے کہا نہیں، تم نے تو اتنی بڑے بڑے گناہ کر لیے، اب تمہارے لیے کہاں سے توبہ ہے؟ اس نے غصے میں آ کے اس عالم دین کو بھی قتل کر دیا۔ جب 100 قتل کر چکا تو ایک اور بندے سے ملا اور اس سے دوبارہ اپنا سوال دہرایا کہ کیا میرے لیے کوئی توبہ کی گنجائش ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، فلاں بستی میں جاؤ، وہاں نیک لوگ ہیں، تم ان کے ساتھ رہو گے تو تمہارا عمل بدل جائے گا۔ پھر کیا ہوا؟ ابھی وہ روانہ ہی ہوا
کہ موت نے اس کو پا لیا۔ فرشتوں کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی، جنت والے کہنے لگے کہ یہ جنتی ہے، جہنم والے کہنے لگے یہ جہنمی ہے۔ تو پھر یوں طے کیا گیا کہ زمین کو ناپا جائے، اور جب زمین کو ناپا گیا تو وہ جو نیک لوگوں کی بستی تھی اس کے زیادہ قریب تھا، اور یوں وہ جنتی ہو گیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ انسان کا اچھا انجام کیسے ہو سکتا ہے، تو یاد رکھیے گا، جو شخص دنیا میں شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتا وہ مرتے وقت بھی اس کے بہکاوے میں نہیں آئے گا، کیونکہ جیسی ہماری زندگی ہے ویسی ہی ہماری موت ہوگی، اور جیسی موت ہوتی ہے ویسا ہی انجام ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، موت کی سختی کے وقت کچھ کرنے سے پہلے ابھی کچھ کر لیں۔ اس وقت جو ذکر کرنا ہے وہ ابھی کر لیں، کیونکہ موت بظاہر خود ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ موت کی سختیاں بہت تلخ ہیں، وہ کیفیت بہت خطرناک ہے۔ آج ہم لوگ بہت آرام میں ہیں، نہ کوئی سختی نہ کوئی اور پریشانی، تو ابھی توبہ کر لیجئے، ابھی اللہ کے ہو جائیں، ورنہ وہ دن آ جائے کہ جب سانسیں اکھڑنے لگیں، تکلیف بڑھنے لگے، شیطان وار پہ وار کرنے لگے، اور میں اور آپ تب کچھ کرنے کے لائق نہ ہوں۔ جس شخص کی زندگی اچھی گزری ہوتی ہے، اعمال پر استقامت ہوتی ہے، تو موت کے وقت بھی اللہ تبارک و تعالی اس کو ایمان پر استقامت نصیب فرماتے ہیں۔ ہم سب دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ کبھی غور کیا کہ ایمان پر خاتمہ کیسے ہوگا؟ جب زندگی اچھی گزری ہوگی۔ جب زندگی ہی اچھی نہ گزری تو پھر ایمان پہ خاتمہ کیسے ہوگا؟ سوچنا چاہیے۔ جو شخص آج اللہ کی خاطر، اللہ کے ڈر کے بنا پر شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتا، تو پھر اللہ موت کے وقت اس کو شیطان کے وسوسوں سے محفوظ فرمائے گا۔ اسی طرح صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، لیکن ہم لوگ تو اپنے آگے کے لیے کم ہی بیچتے ہیں اور پیچھے کے لیے زیادہ چھوڑتے ہیں۔ صدقہ کریں اس نیت سے کہ اللہ میں بری موت سے بچ جاؤں، اور کثرت سے دعا کریں کہ اللہ خاتمہ بالایمان ہو، اور اس سے بڑھ کے اس دنیا میں ابھی جب ہر چیز ہمارے انڈر ہے، ابھی نیک اعمال کریں، شیطان کی چالوں کو بھرپور طریقے سے ناکام بنائیں، تبھی کل موت کے وقت بھی ہمارا انجام اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم۔